میں تنویر حسین شاہ، مینیجر والنٹیئر ڈپارٹمنٹ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا موضوع ہے الخدمت والنٹیئر۔ والنٹیئر دنیا میں پوری دنیا میں ایک کنسیپٹ ہے والنٹیئرزم کا، اور دنیا کی کئی مذاہب، کئی لوگ، دنیا میں یہ ایک تاثر ہے کہ زندگی میں سارے کام دولت، پیسہ، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کچھ کام انسانیت کی فلاح کے لیے کیے جائیں، اور اس کے لیے دنیا میں بہت سی آرگنائزیشن بنی، بہت سے لوگ والنٹیئر ان کے موجود ہیں۔ تو دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں آرگنائزیشن کے اندر لوگ والنٹیئر کام کرتے ہیں۔ آج جو میرے بات کرنے کا آپ سے موضوع ہے کہ اسلام کی نظر میں رضاکار یا والنٹیئر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا اسلام نے مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر کون سا ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم ایز اے والنٹیئر، ایز اے رضاکار الخدمت کے ساتھ یا کسی بھی این جی او کے ساتھ چلیں۔ یہ جو بنیادی کنسیپٹ ہے متقین کا، کہ قرآن مجید کو آپ کھولتے ہیں، سب سے پہلے آتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کا ترجمہ ڈرنے والے، کیئرنگ، کانشیس، حساس لوگ۔ تو بنیادی چیز جو تقویٰ ہے، اس کی ایک شیپ جو ہے وہ انسان کے اندر احساس پیدا کرتی ہے، اور اس احساس کا نام، اور اسی کیئرنگ کا نام، اور اسی جو ایک جذبہ ہے، اس کا نام اصل میں تقویٰ ہے۔ اور ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے۔ اور یہ کیسے ڈرنے والے ہیں؟ کہ جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، جنہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرے ہاتھ سے، میرے کسی بھی عمل سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو یہ بنیادی وہ جذبہ ہے، کانشیس پیپل جس کو کہتے ہیں۔ تو میں متقین کو اس طرح سمجھا ہوں کہ متقین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کانشیس ہوں، حساس ہوں۔ اور یہ حساس ہونا ہمیں کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ شکایت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا کر بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، اس کو کھانا پورا دو اور اس پہ اوور لوڈ نہیں ڈالو۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پرندوں کا احساس ہو، پھر جو پڑوسی کا احساس ہے دنیا میں، آپ ایک مسلمان کے اندر جو پڑوسی کے احساس کا جذبہ پیدا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے شک ہے یا مجھے ڈر ہے کہ پڑوسی کو وراثت میں وارث نہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اور اسی طرح بہت سی حدیثیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوئے ہیں، اور پڑوسی اگر بھوکا ہے تو آپ کی نمازیں، آپ کا کچھ بھی جو ہے نا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز اسلام انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے۔ پھر اسلام نے ایک اور چیز سکھائی ہے، قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک لفظ محسنین آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، محسنین کیا ہے؟ احسان کو سمجھیں کہ احسان کیا چیز ہے۔ کوئی اچھا کرے، آپ اچھا کریں، کوئی برا کرے، آپ اس کے ساتھ برا کریں، یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے۔ لیکن کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ احسان ہے۔ کوئی آدمی آپ کو محروم کرے جب اس کی باری تھی، آپ اسے عطا کریں جب آپ کی باری آئے، یہ احسان ہے۔ کوئی آپ سے کٹ جائے اور آپ اسے عطا کریں، یہ احسان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور احسان کرنے والے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید نے فرمایا کہ الذین ينفقون
السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو تنگی میں اور آسانی دونوں حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو دبانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور صرف محبت نت کے برابر ہے۔ ایک حسن رضی اللہ مسجد کے اندر وضو بنا رہے تھے، ایک غلام پانی لے کر آیا اور اچانک سارا پانی حضرت حسن رضی اللہ کے اوپر الٹ گیا اور غلام بہت ڈر گیا۔ اب حسن رضی اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور اچانک غلام نے پڑھا کہ والکاظمین الغیظ، کہ مومن تو وہ ہیں جو اپنے غصے کو دبانے والے ہیں۔ تو حسن رضی اللہ ایک دم مسکرا دیے اور انہوں نے اپنے غصے کو دبا دیا۔ والعافین عن الناس، غلام نے آگے پڑھا کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو میں مسکرا گیا ہوں لیکن بعد میں تمہیں دیکھوں گا، ایسا نہیں۔ انہوں نے کہا والعافین عن الناس، تو حسن رضی اللہ نے غلام سے کہا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن اگلا جملہ جب اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کا مطلب یہ تھا کہ اب کچھ ایکسٹرا کریں، اس کے ساتھ کچھ نیکی کریں، تو اس طرح حسن رضی اللہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو خوبی بیان کی ہے ایمان والوں کی، کہ وہ اپنے غصے کو دبانے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہ محسنین کون ہیں؟ تو محسنین وہ لوگ ہیں جو اپنی کام کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے اس کی ضرورتوں سے ہٹ کر نکلتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی مشکلات حل کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر سوچتے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے بیٹھ کر سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو یہ محسنین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ محسنین کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ محسنین جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ دوسری چیز اسلام کی نظر میں کہ آپ والنٹیئر کام جب کرتے ہیں یا جب آپ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، کسی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہاں ایک بنیادی چیز چاہیے، وہ ہے خیر خواہی، کہ آپ اگر انسانیت کے خیر خواہ ہیں، آپ اگر اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں، اپنے ملک سے خیر خواہ ہیں، اپنے دین سے، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے خیر خواہ ہیں، تو خیر خواہی کو عربی میں لفظ نصیحہ کہتے ہیں۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ اور جب آپ کے اندر جذبہ خیر خواہی ہوگا تو آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر جذبہ خیر خواہی ہوگا تو آپ پرندوں کی مدد کریں گے، آپ جانوروں کی مدد کریں گے، آپ حشرات الارض کے لیے ویلفیئر کا ہر چیز کی مدد کرنے کو تیار ہوں گے، جب آپ کے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ ہوگا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو خلق ہے یہ خدا کا کنبہ ہے، اور اگر میں اس خلق کی مدد کروں گا، اس خلق کی خدمت کروں گا، تو اللہ مجھے کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے خدایا، اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، آپ مجھ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ میں آپ کا پسندیدہ آدمی کیوں ہوں؟ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر پیغام دیا کہ جا کر موسیٰ کو بتاؤ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کہ جب آپ سے کوئی بھیڑ بھاگ جاتی ہے اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور جب وہ تھک جاتی ہے اور گر پڑتی ہے اور آپ اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسے مارتے نہیں ہیں بلکہ اس کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیوقوف بھیڑ، تو نے اپنے آپ کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکایا، اور چونکہ آپ میری مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اے موسیٰ اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے ملاقات کی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن سے وادی طوا میں
اللہ نے ملاقات کی ہے۔ اور پھر یہ جو والنٹیئرزم کا کنسیپٹ ہے یہ شروع کہاں سے ہوا؟ تو میرے ایک ذہن میں واقع آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے بادشاہ کی جگہ ایک پیغمبر کو جب یہ عہدہ ملا تو وہ داؤد علیہ السلام بادشاہت بھی کرتے تھے، وہ عدالت کے جج بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، لیکن خدمت بھی کرتے تھے، باہر نکلتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے لوگ اپنے بادشاہ کے محل سے باہر آتے تھے، اور اس لیے ہر طرف داؤد علیہ السلام کی بادشاہی، ان کی ہمدردی، ان کی محبت کا چرچا تھا۔ داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے محل سے باہر آئے اور ایک درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا تھا، اور اس نے داؤد علیہ السلام سے آ کے ملے اور داؤد علیہ السلام کو ایک بات کی جو ان کو اچھی نہیں لگی۔ بات کیا کی کہ اے داؤد، دیکھیں آپ کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے کام آتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو بیت المال سے وظیفہ کھلاتے ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ تھا جس نے داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال کے چلا گیا۔ داؤد علیہ السلام جب رات کو گھر آئے اور ساری رات روتے رہے کہ خدایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ کی کمائی کھلاؤں اور بیت المال کے وظیفے سے نہ پالوں، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس تو کوئی ہنر نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانی سکھائی، زرہ، لوہے کی زرہ، حدید، اور پیغام دیا اور خوشخبری دی کہ اے داؤد، ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے۔ اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی انگلی کے اندر، شہادت کی انگلی کے اندر ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے اثر رکھ دیا کہ جب وہ لوہے کو لگاتے تھے تو لوہا پگھل جاتا تھا۔ اور پھر ایک رات میں ایک زرہ بناتے تھے، اور ایک زرہ اس وقت 1000 درہم کی تھی، اتنی اس کی مطلب مہنگی زرہ تھی، اور ایک رات میں ایک زرہ بناتے تھے جس میں سے 500 درہم جو ہیں وہ بیت المال میں جمع کرتے تھے اور 500 درہم اپنی فیملی پہ خرچ کرتے تھے۔ تو اس طرح دنیا میں داؤد علیہ السلام نے انسانیت کو ایک نیا سبق دیا کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ اپنی کوشش سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے آپ پالیں، لیکن جو کام آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کرتے ہیں وہ للہ فی اللہ کریں، خدا کی رضا کے لیے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس میں ایک تو یہ دعوت ہے کہ آپ زندگی میں صبح سے شام تک ہر وقت اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ زندگی میں چاہیں تو آپ کے پاس بہت سا ٹائم ہے، فرصت کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، اسپیشل چھٹیوں کا وقت آپ کے پاس آتا ہے، چھٹیاں آتی ہیں، ویکنڈز آتے ہیں، تو بہت سی فرصت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اور آپ چاہیں تو اس وقت کو انسانیت کی فلاح کے لیے، اس وقت کو اپنی قوم کی تعمیر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے، اپنی پاکستان کی خدمت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے سرو کر سکتے ہیں، اور اسی کا نام والنٹیئرزم ہے، اسی کا نام یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، یہی عظیمت کا راستہ ہے، یہی وہ محسنین والی بات ہے کہ آپ احسان کریں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ الرب کی طرف راغب ہو جائیں، یعنی ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے تو آپ رب کو یاد کریں، اور دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فارغ ہوں تو آپ ٹائم نکالیں اور انسانیت کی خدمت کریں اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ آپ کو دعوت ہے کہ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ انسانیت کی خدمت کرنے سے، انسانیت کی فلاح کے لیے سوچنے سے اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے سوچنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو دے گا تو اللہ، جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے، دعائیں دینے کے سوائے اپریسیشن سرٹیفکیٹ دینے کے
سوائے اس کے کہ ہم آپ کو ایک کوئی ایوارڈ دے دیں، عزت افزائی کر لیں، آپ کی مہمان نوازی کر لیں، آپ کو اچھا عہدہ دے دیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو دے گا اللہ دے گا. اور پھر یاد رکھیں کہ آپ یہاں سے نکلیں، تاریخ اٹھائیں، دنیا اس کو یاد رکھتی ہے جو دینے والا ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، جو تقسیم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی، ٹائم دیا، دنیا اس کو یاد رکھتی ہے. جس نے اپنی صلاحیتیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے لگا دی، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے. تو دنیا دینے والوں کو یاد رکھتی ہے، لینے والوں کو یاد نہیں رکھتی ہے. تو اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی دینے والوں میں شامل کرے اور آپ کو بھی دینے والوں میں شامل کرے. اور پھر یہ جو دنیا یاد رکھتی ہے، تو صرف دنیا یاد نہیں رکھتی، اللہ بھی یاد رکھتا ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں آپ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خضر علیہ السلام سکھانے آئے، اور جب موسیٰ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے اور میں آپ کے علم میں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، تو یاد رہے کہ جب ایک بستی میں پہنچ گئے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک بستی میں جب پہنچ گئے اور اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا تو کھانا بھی نہ دیا. اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ آپ جس علاقے میں جاتے تھے، ہوٹل تو تھے نہیں، تو ان بستی والوں کا یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ کو کھانا دیں. لیکن انہوں نے کھانے دینے سے انکار کیا. جب کھانے دینے سے انکار بھی کیا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ آئیں اس دیوار کو بناتے ہیں. ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیوار بنانے میں مصروف ہو گئے، لیکن بناتے بناتے تھک گئے اور پھر پوچھا کہ کیا ہم ایک آدمی کی دیوار، ان لوگوں کی دیوار ہم بنا رہے ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا. تو اس پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور موسیٰ سے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے. تو پھر بعد میں خضر علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا، اور اس خزانے کو بچانے کے لیے میں نے یہ دیوار بنائی ہے. یعنی اس کے پیچھے صرف کیا ہے؟ ایک جذبہ خیرخواہی ہے کہ یتیم بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، اگر خزانہ نکل آیا تو اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیوار بنائی ہے کہ وہ جوان ہو جائیں، اور جب وہ جوان ہوں گے تو پھر اپنا خزانہ نکال دیں گے. لیکن پہلے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی ہے. تو بہرحال یہ جذبہ خیرخواہی تھا جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا. اور پھر قرآن مجید مثال دیتا ہے صحابہ اکرام کی کہ آج نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ اپنی مدد اور اپنی فیملی کے ویلفیئر کے لیے لگا ہوا ہے. لیکن قرآن مجید نے مثال دی ہے صحابہ اکرام کی کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ جب مکے والے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات یعنی بھائی چارے کا ایک رشتہ قائم کیا. اور مدینے کے لوگ خود بھی بیچارے ذمہ دار لوگ تھے، غریب تھے، کوئی کاروباری لوگ یا زیادہ کوئی رچ مین نہیں تھے. لیکن قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ مدینے کے لوگ غریب تھے لیکن وہ خود بھی ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے مکے والوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، خود بھوکے رہے، مہمان کو کھانا کھلایا، خود قربانی دی، اور دوسرے کو موقع دیا کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے. اس لیے ان کی خوبی بیان کی ہے، اور قیامت تک یہ خوبی یاد کی جاتی رہے گی کہ مدینے کے لوگوں نے جب مکے کے لوگ آ گئے تو انہوں نے خود بھی ضرورت مند تھے لیکن مکے والوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی. الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ والنٹیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی اس بات کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ بچے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ بزرگ ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ خدمت کر سکتے ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ اگر 2 گھنٹے بھی نکالتے ہیں تو اپنے قریب ترین دیکھیں جو بچے تعلیم سے محروم ہیں ان کو آپ لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ دن میں 500 مریض دیکھتے ہیں، آپ وعدہ کر لیں کہ ہفتے میں 1 دن یا روزانہ 10 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ مفت مریض دیکھیں گے، آپ خدمت کر سکتے ہیں.
آپ زندگی میں کوئی ہنر جانتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے آگے پیچھے بہت سے بچے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ ان کو ہنر سکھا دیں۔ اور ہر پڑھا لکھا آدمی یہ سوچ لے، ہر پڑھی لکھی خاتون یہ سوچ لے کہ میرے پڑوس میں اتنے لوگ ہیں، اتنے بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، اگر گھنٹہ گھنٹہ بھی نکالیں تو یقیناً ہم اپنی پوری قوم کو روشنی سے اور تعلیم سے روشناس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے، اور جب آپ الخدمت کے والنٹیئر بنیں گے تو دعوت سب کو ہے، سب لوگ ہمارے والنٹیئر بن سکتے ہیں، اس میں کوئی رنگ، نسل، مذہب، کسی کا کوئی بلا تفریق جو ہے نا، سب کو ویلکم کیا جاتا ہے۔